پھول قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ یہ ہزارہا اقسام اور رنگوں کے ذریعے اپنی خوشکن موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ ان کی خوشبو سے ماحول میں تازگی اور پرکیف مہکار کا احساس رہتا ہے۔ پھول انسانی جذبوں کے بہترین عکاس بھی ہیں اور انہی کے سبب خوشی کے بے شمار لمحے امر ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں پھولوں کی سب سے بڑی مارکیٹ تین ہٹی میں واقع ہے۔ یہاں 50 سے زائد دکانیں ہیں۔ یہ مارکیٹ عموماً صبح 9 بجے سے سپہر 4 بجے تک کھلتی ہے۔ یہاں گلابوں کی مختلف اقسام کے علاوہ کٹ روز، سن فلاورز، موتیا، چاندنی اور دیگر پھولوں کی خریداری ہوتی ہے۔ یہ پھول ملیر، حیدرآباد، سندھ، ٹھٹھا اور پنجاب سے لائے جاتے ہیں۔ یہ مارکیٹ سیزن کے حساب سے تیزی اور مندی کا شکار ہوتی ہے۔ سیزن جو ہے ٹیوب روز کا، کٹ فلاور کا اور موتیا کا سب سے زیادہ پیک پہ، باقی دیسی گلاب اس ٹائم کم ہے۔ شادی بیاہ اور سردیوں کے سیزن میں مارکیٹ اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے۔ موسم کے حساب سے جس کو جتنا غصہ ہے اس حساب سے ریٹ دیتا ہے سارے۔ یہاں کے دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں۔ میکسیمم ٹرن اوور جو ہے منتھلی جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار کا وہ آتا ہے۔ اس مارکیٹ سے شہر کے تمام چھوٹے دکاندار مال خریدنے آتے ہیں۔ میں اورنگی سے آیا ہوں بھائی، یہاں پہ 5 کلو مال لینے کے لیے۔ دکان ہے میری اورنگی میں۔ کاروبار ہے بہت سلو ہے، بالکل مال کے پیسے نکالنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ کراچی کی بے شمار فٹ پاتھوں پر پھولوں کے رنگا رنگ اور خوشنما گلدستے دستیاب ہیں۔ یہ گلدستے عام طور پر شادی بیاہ، سالگرہ، ویلنٹائن ڈے، نیو ایئر اور دیگر خوشی کی تقریبات کے لیے خریدے جاتے ہیں اور ان کی قیمتیں تزئین و آرائش اور علاقے کی مناسبت سے 100 روپے سے لے کر 2000 روپے تک ہوتی ہیں۔ اس میں تو ٹیپ روز ہوتے ہیں، گلیڈز، روزز اور اس کے علاوہ جو ہے باہر کے فلاور ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ۔ کراچی میں بعض ایسی فلاور سوسائٹیز بھی موجود ہیں جو برسوں سے پھولوں کی افزائش اور ان کی نشو و نما کے فروغ میں حصہ لے رہی ہیں۔ اصل میں جب ہم یہاں آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں تو سوائے گاندھی گارڈن کے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس زمانے میں پیرزادہ عبدالستار تھے ایگریکلچر منسٹر، انہوں نے اور اے کے خان ہمارے ہارٹیکلچرسٹ تھے جو دلی سے آئے تھے، سب نے بیٹھ کے مل کے ایک سوسائٹی بنائی تھی اور وہ 1948 میں رجسٹر ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے فلاور شو کرنے شروع کیے 48 سے لے کر آج تک، سوائے ایک سال کے لڑائی ہو رہی تھی انڈیا سے، اس کے علاوہ ہم نے تقریباً ہر سال فلاور شو کیا۔ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں اے کے خان، ان کے لکھے ہوئے ہے۔ اب اس میں آپ جب آپ دیکھتے جائیں گے تو لاتعداد ہے اس کی فلاورس، گارڈنز اینڈ دا کوئن اینڈ دا قرآن۔ قرآن میں جتنے بھی پلانٹس کا ذکر آیا ہے اس کے متعلق ساری ڈیٹیل یہاں دی گئی ہے تاکہ وہ ایک جگہ معلوم ہو کہ قرآن سے کیا تعلق ہے اس کا۔ اور وہ جو آیتیں ہیں وہ بھی اس میں آیتیں بھی ہیں اور اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے، انگریزی میں بھی ہے۔ یہ ایک زبردست کام کیا ہمارے پریزیڈنٹ نے، ایک خان صاحب نے۔ کراچی کے پوش علاقوں میں پھولوں کی زیادہ تر دکانوں میں مقامی منڈی کے ساتھ مختلف اقسام کے امپورٹڈ فلاورز اپنے جداگانہ رنگ بکھیرتے محسوس ہوتے ہیں اور یہاں پھولوں کی مقبول ترین بین الاقوامی ورائٹیز بھی دستیاب ہیں، تاہم جیسا مال ہے ویسے دام بھی ہیں۔ دیکھیے فلاورز جو ہے ہمارے یہاں لوکل بھی ہوتا ہے اور امپورٹڈ فلاور بھی آتا ہے۔ امپورٹ جو ہے ہم چائنا سے بھی ہو رہا ہے اور ہالینڈ سے بھی آ رہا ہے اور اپنا نیروبی سے بھی آتے ہیں اور ملیشیا سے آ رہا ہے۔ تو کافی فلاورز ہیں جو امپورٹڈ فلاورز کا آج کل جو ہے بڑا کریز ہے لوگوں میں۔ پھول رنگ اور خوشبو کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ ہر معاشرے کے اجتماعی احساس جمال کے آئینہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے شہر کی تمام بڑی نرسریز میں پھولوں کی مختلف ورائٹیز مل جاتی ہیں۔ چھوٹے گل فروشوں کے مسائل بڑے ہیں، انہیں روز کے روز اپنا مال بیچنا ہے۔ مال زیادہ قیمت پر ملے یا شہر کے حالات اپنا رنگ بدلیں، یہ ہمیشہ ہدف پر ہوتے ہیں۔ یہ مہنگائی کا وجہ ہے کہ کام ابھی یہ 2 مہینے بھی نہیں چلا اور سیزن میں ہمارے پاس گاڑیاں سٹیجوں کا کام ہوتا تھا، وہ آج کل نہیں آ رہا۔ پھول تقدس کی بھی علامت ہیں اور ان کا یہ رنگ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات پر پوری آب و تاب سے نظر آتا ہے۔ اور عالم شاہ بخاری کے دربار کے اوپر ٹوٹلی ماشاءاللہ پھول کا فلاور کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ جمعرات کے دن زیادہ یوز ہوتا ہے اور کوئی دن ایسے آتے ہیں جیسے شبرات ہے، جمعرات ہے اور 12 ربیع الاول ہے اور جتنے بھی دینی اسلامی دن ہوتے ہیں ان دنوں میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے۔ یہ بعض نوعمر بچے شہر کے مختلف سگنلز پر پھول بیچتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھول جیسے بچوں کا پھول بیچنا ایک الگ داستان ہے، تاہم عام گل فروشوں کے حالات، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دیگر سماجی تضادات کے باعث
बूए गुल की तरह परेशान नजर आते हैं। ताहम फूलों को जदीद तौर तरीकों के मुताबिक हुकूमती सरपरस्ती में काश्त किया जाए तो काश्तकारों, गुलफरोशों सबके हालात बेहतर हो सकते हैं और पाकिस्तान आलमी मंडी से कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकता है और इस काम की इब्तिदा पाकिस्तान के कौमी फूल चमेली से भी की जा सकती है।